وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے نا؟ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا. تو احمد رضا خان صاحب مرحوم، تو میں نے خود اپنے استاد صاحب سے سنا کہ ان کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حد کفر تک پہنچاتی ہو یا بالکل کھلی گمراہی تک پہنچاتی. وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے. وہ مودودیت کوئی فرقہ کوئی نہیں. مولانا مودودی صاحب رحمت اللہ علیہ نیک آدمی تھے، اچھے عالم تھے. انہوں نے کوئی الگ فرقہ نہیں بنایا، کوئی الگ انہوں نے کوئی فقہ نہیں لکھی، کوئی الگ اپنا اجتہاد نہیں کیا. وہ پکے حنفی مسلمان تھے اور حنفی عالم تھے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں پڑھے لکھے طبقے کو دین سمجھانے کی، اور ان کی بڑی خدمات ہیں سوشلزم کے خلاف قلم اٹھانے کی. ان کی بڑی خدمات ہیں منکرین حدیث کے خلاف قدم اٹھانے کی. حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی عالم گزرے ہیں، جن کے پھر پیروکار بنے وہ امین احسن اصلاحی صاحب، اور اصلاحی صاحب کے پیروکار ہیں آج کل کے وہ غامدی صاحب، اور وہ بالکل ہی آؤٹ ہو چکے ہیں. تو حمید الدین فراہی صاحب بڑے عالم تھے. انہوں نے بعض حدیثوں پر عقلی اعتراض کیا تو اس کا مولانا مودودی صاحب نے اس کا رد کیا اور بڑی طاقت سے رد کی. مولا آپ کے درس سے متعلقہ کچھ سوالات یہاں پر آئے ہیں. ایک صاحب نے لکھا، حضرت آپ نے فرمایا کہ شیعہ بھی مسلمان ہے. ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ شیعوں کا کلمہ اور ہے، پھر وہ صحابہ کرام کو معیار حق بھی نہیں مانتے اور نماز بھی اور طرح پڑھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات صرف 3 نمازیں پڑھتے ہیں. وضاحت کر دیں. یہ ایسی باتیں ہیں جو بہت وقت چاہتی ہیں. میں نے جو اصولی باتیں کہی تھی ان پر سارے دوستوں کو توجہ مرکوز کرنی، ذہن میں اس کو بٹھاتے کہ جب کوئی یہ بات مانتا نا کہ اب حضور کے بعد کوئی مرکز ہدایت نہیں آئے گا، جو دین ہم لیں گے نا حضور سے لیں گے، وہ مسلم ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. اب رسول کریم علیہ السلام اس دنیا میں ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم آپ سے مسئلہ طے کرا لیں. کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس میں لوگوں نے بہت مختلف قسم کی رپورٹیں لکھی ہیں. کتابیں سب گروہوں کے پاس ایسی ہیں، بڑی بڑی ہیں، عالموں نے لکھی ہیں، پرہیزگاروں نے لکھی ہیں. ایک طرف ایسی ہسٹری ہے جس میں لوگوں کے ظلم ہی لکھے ہیں جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں. میں اور آپ تو چونکہ سنیوں میں پیدا ہوئے، ہمارے دلوں میں چند حقیقت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو برا کیوں کہ، مگر آپ ذرا اگر صبر کر کے حوصلہ سے کام لے کر کتابیں دیکھیں ان کی بھی، اور اپنی کتابوں میں جو نشاندہی کرتے ہیں ان کو ذرا دیکھیں اور تھوڑا سا یہ سوچیں کہ بھئی ان کی بات بھی تو کوئی سوچنی چاہیے. پھر میں اس وقت بیان نہیں کروں گا کیونکہ پھر بات پھیل جائے گی، کوئی بدمزگی ہو جائے گی. آپ خود کہیں گے کہ یار وہ بھی معذور ہے. اگر ایسے سلوک انہوں نے کیے حضور کی اولاد سے تو کیوں ان کو پھر نیک کہا؟ اب وہ بیان کرنے کی باتیں نہیں کہ ان کو کھولا جائے پھر تو شیعہ سنی بحث چھڑ جائے گی. صرف بات یہ کہ جو کسی غریب کو پہنچا نا، وہ نہیں کہتا کہ میں حضور کو نہیں مانتے گا، حضور سے پہنچا یہ لگے. ہمیں یہ پہنچا حضور یہاں ہاتھ باندھتے، حنفی حضرات کو پہنچا کہ ناف کے نیچے بات. کتابوں میں سب باتیں ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناف تلے نہیں لکھا یا سینے پر ہی لکھا. اب جس کو جس پر تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بات زیادہ درست ہے اس پر عمل کرتا وہ یہی سمجھ کر ہے کہ ہدایت حضور سے لے گی. اب شیعہ حضرات نے دیکھا ان کی بات چھوڑیں، نماز کی بات. اب میں اپنی کتابوں کی بات کرتا ہوں. اگر کسی نے پڑھا ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ دیکھے، یہ سب لوگ امام بخاری اور مسلم کے استاد تھے، ان سے پہلے انہوں نے کتابیں لکھی. اس میں الگ باب ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے. اب اس میں کون آدمی آتا؟ یہ ہم صحابہ کے عاشق کیا کدھر جائیں گے پھر کہ عبداللہ ابن زبیر رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یہ عبداللہ ان کا بیٹا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کا نواسا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا، اتنا بڑا صحابی رسول. اور مدینہ منورہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں یہ جتنے ہمارے امام ہیں ان کے جو استاد تھے
صحابہ کے بعد ان کو تابعین، مدینہ میں جائیں امام سعید ابن مسیب جن کو سید التابعین کا، صحابہ کے بعد سب سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ. ہماری سنیوں کی کتابوں میں ہم بصرہ میں جاتے ہیں، حسن بصری اور محمد ابن سیرین یہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے. مکہ میں یا کوفہ میں آتے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد دادا ابراہیم نخعی، یہ ہماری کتابیں. اب کون سی نماز شیعوں کی رگ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے اور کیا ظلم کرتے؟ کوئی بات نہیں، ہماری کتابیں گواہی دیتی ہیں یہ نماز پڑھنے والے بھی صحابی تھے، بڑے بڑے تابعین. اور کوئی بات بتائیں؟ یہ کلمے کی کیا بات ہے؟ کلمے کی کوئی بات نہیں، یہ بھی انہوں پڑھ مولویوں نے بات بنا رکھی ہے. جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں ناراض نہ ہونا، آپ بات چل پڑی ہے. یہ کہاں قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دکھایا مجھے قرآن میں، حدیث رسول میں دکھائے کہیں یہ کلمہ طیبہ نہیں. یہ دو الگ الگ کلمے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لا الہ کہیں لکھا محمد ہم نے جوڑ لیے. حضور نے تو جو کلمہ بنایا وہ شیعوں اور سنیوں کا ایک ہے، کلمہ شہادت. حضور وہ پڑھاتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ ہے کلمہ. یہ ہم نے دو جمع کیے، انہوں نے ایک تیسرا بھی اکٹھا کر لیا. اگر کوئی چوتھا بھی کر لے کہ ساتھ ہی کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق، کچھ بھی نہیں بگڑتا. نیک باتیں اکٹھی کرتے ہیں، یہ کوئی اسلام کے کلمے نہیں، نہ کوئی دین اس سے بگڑتا ہے. اچھی باتیں جو اکٹھی کرتے ہیں آپ عثمان ذوالنورین کر لیں، آپ بھی کلمہ یہ کریں. یہ کلمہ کوئی نہیں ہے، یہ کلمہ طیبہ. آپ بھی حیران ہوں گے کسی آیت میں نہیں اس طرح بنا بنایا آیا، کسی حدیث میں نہیں. دو الگ الگ چیزوں کو لے کر ہم نے اکٹھا کر دیا. انہوں نے بھی اگر کہہ دیا علی ولی اللہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ علی جو ہے اللہ کے ولی تھے، کوئی شک والی بات. اس طرح کی باتوں سے دین نہیں کوئی بگڑتا. یہ آپ کہہ لیں کہ پیار سے انہوں نے کر لیا. ہمارے یہاں یہ بریلوی دوست جائیں یہ اذان سے پہلے یہ اثرات کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور نے نہیں کہی ہے، صحابہ نے اس لیے نہیں کہنی چاہیے. مگر یار اس میں کوئی کون سی کفر کی بات تو کوئی نہیں نا. درود شریف انہوں نے پڑھ دیا، کوئی اسلام سے نکل گیا. عقل سے کام لیا کریں. جتنی بات غلط نظر آتی ہے یہ حضور کا طریقہ کہہ لیں، مگر کافر نہیں، کوئی غلط بات نہیں. درود شریف ہر وقت پڑھا جاتا ہے، کوئی صبر سے بھی کام لینا، کچھ نہیں بات. اور کون سی بات چیزوں نے کیا دی؟ ہاں 3 نمازیں کوئی نہیں پڑھتا، کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ 3 نمازیں. سب جانتے ہیں کہ 5 نمازیں، ان کے 5 کے نام ہیں، 5 کی رکھتے سارے مسلمانوں کی ایک ہیں کہ 2 فجر کی ہیں، 4 ظہر کی ہیں، 4 عصر کی ہیں، 3 مغرب کی ہیں، 4 عشاء کی. شیعہ کی بھی اتنی ہیں، سنیوں کی بھی اتنی. اب مسئلہ کیا؟ جمع بین الصلاتین کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں. یہ جب ہم پڑھنی حدیثوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، جب زد آ جاتی لوگ زد میں دوڑتے. شیعوں کی کتابیں میں نے پڑھی، ان کے علماء بھی میں جانتا ہوں، وہ سارے مانتے ہیں مگر روک نہیں سکتے. جانتے وہ بھی ہیں کہ الگ الگ 5 وقتوں میں پڑھنا. ہماری طرح وقت لکھے ہوئے کہ زور یہاں تک ہے، اثر بالکل ہمارے والے طریقے. صرف فرق یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اب ہماری زد ہے کہ ہم نے اکٹھی کرنی چھوڑ دی. رسول کریم علیہ السلام سے صحیح حدیث ہے، چاہے امام ترمذی کہتے ہیں اس پر کسی نے عمل نہیں کیا، یہ تو آپ کی اپنی مرضی. حدیث میں کوئی خرابی ہے کہ آپ نے مدینے میں ہوتے ہوئے نہ سفر تھا، نہ بارش تھی، نہ خطرہ تھا، نہ بیمار تھے، زور اور عصر کی 2 نمازیں اکٹھی پڑھائیں، 4 فرض اس کے 4 8 مغرب اور عشاء کی. بالکل صحیح حدیث، کوئی شک نہیں. اب بلا وجہ اکٹھی. ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ سے پوچھا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا؟ جب کوئی مجبوری نہیں فرمایا، اسی لیے کہ امت سے تنگی دور ہو جائے، امت کو پتہ چل جائے کہ اکٹھی بھی پڑھ لیں کوئی بات نہیں. تو سنت ہے یہ شیعہ جو کرتے ہیں، مگر ان کی زیادتی کہ انہوں نے عادت بنا لی. یہاں سے خود یہ شیعہ مسلک کے بھی خلاف ہیں. ان کی کتابیں بھی یہ نہیں کہتی کہ روز اس طرح پڑھو. 5 اذانیں ہونی چاہیے، 5 وقت ہیں، مگر صرف اکٹھی کی جا سکتی ہیں. مسئلہ اتنا تھا کہ جائز ہے اگر کوئی کر لے. ہم نے ضد کر لی کہ کرنی نہیں اکٹھی کی تو کافر ہو جائیں. ہم بھی جھوٹے، جب جی چاہے اکٹھی 2 نمازیں پڑھ سکتا، زور اثر مغرب عشاء جائز. ان کی وہ ضد غلط ہے کہ روزانہ پڑھنا، یہ ان کے مسلک میں نہیں، ان کی بھی شرارت ہے. کتابیں ان کی نکال کر دکھاؤں گا، ان کے علماء کے فتوے دکھاؤں گا. ہماری طرح 5 اذانیں دیں، 5 وقتوں. اصل یہی ہے، مگر کبھی اگر اکٹھی کو کر لے کہ بیٹا اتنی بات تھی کہ وہ جائز. ہم نے ضد کر لی کہ نہیں پڑھنی، انہوں نے کر لی کہ ہم نے جان بوجھ کر اسی طرح پڑھنا ہے. یہ چیڑ بن گئی. مسئلہ اتنا ہی ہے کہ بلا وجہ بھی زور اثر کو مغرب عشاء کو اکٹھی کیا جا سکتا. اس میں نہیں وہ کوئی بری بات کہتے. جو عادت انہوں نے بنا لی یہ غلط ہے. پڑھتے 5 ہی اور 2 کر کے اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. ہاں اور کیا بات؟ شرکیہ غزلیں قصیدے کافی ہیں، مثلا امداد کن از رنج و غم آزاد کن شاد کن لکھا. ایسا نہیں، میں صحیح پڑھتا ہوں، مجھے سب یاد ہے کہ کیا پڑھتے.
امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. یہ پڑھتے. اب جس کو کہا کہ یہ شرکیہ اور اس لیے وہ کافر ہوگا شرک مشرک ہوا، ایسی بات نہیں کوئی. ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں ایسا نہیں کہنا چاہیے، نہ پڑھنا چاہیے. مگر جب ان کے علماء سے پوچھا، انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے کہا جب ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کریں، ہمیں پتا ہے کہ مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے. بالکل کتاب میں لکھی، جاہلوں کو گمراہ کر دیا، خود بچے ہوئے ہیں وکیلوں کی طرح، بالکل دامن بچایا ہو. اگر کا عالم پکڑے وہ فوراً کہتے ہیں کہ توبہ توبہ، رسول اللہ نے کیا مدد کرنی، مدد تو اللہ کرتا. وہ کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدد کر یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کر، ہمارا مدعا صرف توسل ہوتا. ہم دعا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دو. تم زندگی میں مانتے ہو کرتے تھے، ہم اب بھی کہتے ہیں کہ آپ کو فرشتے پہنچاتے ہیں، ہماری درخواست چلی جائے گی، حضور خوش ہو کر ہمارے لیے دعا کر دیں. اب اگر دعا کی حد تک بات ہو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نیک آدمیوں سے دعا کراؤ. اس میں کوئی شرک ہے؟ زندوں سے کراتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بیچارے بعد میں بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے گئے مگر اللہ کے رسول ہیں، درود شریف پہنچتا، بات ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں ہماری درخواست بھی اگر چلے جائے گی اور حضور یہ ہماری مدد فرمائیں گے، آپ کسی امیر آدمی کے پاس میری مدد فرمائیں، کوئی میرے پاس آ جاتا مولوی صاحب میری مدد کرے، وہ مدد ہے جو اللہ سے مانگی جاتی. کوئی خیال کیا کرے نا، وہ مدد وہی ہے جو بندے ایک دوسرے سے یہ رسول اللہ سے مدد، بزرگوں سے مدد، ان کے علماء کہتے ہیں کہ ہم اتنا ہی مانتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں. اگر بات اتنی ہے تو اس کو ہم کفر شرک نہیں کہہ سکتے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کہیں گے یار موت کے بعد اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ نے کبھی ایسا، یہ بحثیں ہوتی رہیں گی مگر کافر مشرک کوئی نہیں ہوگا. یہ دل پر لکھ لیں کہ ان باتوں سے کوئی نہیں کافر مشرک ہوتا. یہ لوگوں نے بات کو طول دے دیا، بات کو لمبا کر دیا، ایسی نہیں بات. اور کیا کوئی بات ہے پوچھو. کافر والی بات آپ کوئی لائیں، کافر نہیں، بالکل ان گروہوں میں سے ایک میں بھی کفر کی بات ہے، غلطی ہو سکی، ہم کہیں گے اس کا یہ خیال نہیں درست. ہاں کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم میں ضعیف الحدیث ہیں؟ یہ میرے کسی دوست نے لکھ کر دیا. ٹھیک، امام اعظم. اب یہ میرے اہل حدیث دوست جو ہے نا، یہ کبھی کبھی یہ شرارت کرتے کہ امام اعظم تو رسول اللہ، ابو حنیفہ کو کیا امام اعظم کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو روزانہ لکھتے ہیں کہ قاری عبدالحفیظ صاحب خطیب اعظم، خطیب اعظم. بھائی رسول اللہ سے مقابلہ کیا، عقل کے اندھو. اب جب آپ نے اس کو کہا خطیب اعظم تو یہی ہے کہ یہ شہر کے بڑے خطیب ہیں یا اس وقت دنیا کے بڑے خطیب. رسول اللہ کا ذکر کہاں درمیان میں آ گیا؟ رسول اللہ کو تو مانتی ہے کہ ان کو تو زیر بحث ہی نہیں لانا چاہیے، وہ تو امام اعظم ہیں، نبیوں کے بھی امام. یہ بات تو عالموں کی ہو رہی ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کے زمانے میں امام تھے، مالک، شافعی، احمد اور ابو حنیفہ، ان میں سے ان لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے علم میں یہ ان میں سے امام اعظم ہے، بڑے امام. یہ خیال آپ بھی کہتے ہیں یہ قائد اعظم ہے. قائد اعظم رسول اللہ نے حقیقت تو دیکھے سب سے بڑے رہنما تو وہ ہیں، مگر پاکستان میں بھائی ہمارے جو تھے سیاسی لیڈر وہ قائد اعظم حملہ جناب حضور کو خام خواہ درمیان میں کسی لاتے ہیں شرارت کے طور پر. کوئی حنفی غریب نہیں کہتا کہ ابو حنیفہ حضور سے بڑے امام ہے. توبہ توبہ کہہ سکتے، حضور کے تو ادنا امتی ہیں، رسول اللہ کا نہیں مقابلہ، امت کے عالموں کا مقابلہ. تو اگر کوئی کہتا شافعی کہ ہمارے خیال میں امام شافعی امام اعظم کہتا رہے، اس کا حسنہ دان، ہم اس کو کوئی دان تو نہیں لگا. کوئی حنفی کہتا ابو حنیفہ امام. اور یہ ضعیف الحدیث کی بات بھی ہے کہ حدیث میں ضعیف. امام صاحب کے علم اور زود اور تقوی پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. بڑے بڑے ان کے دشمن مانا کہ یہ تو بات سچ ہے، پرہیزگار تھے، نیک تھے، عالم تھے بہت. پھر وہ یہ بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث کے یاد رکھنے میں ان کے حافظ میں کمزوری تھی، کئی مرتبہ ایک حدیث شروع کرتے تھے دوسری حدیث گڑبڑ ہو جاتی تھی. ذوف جو ہے نا حفظ کے میں تھا حدیث کے بارے میں. یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال، کچھ لوگ زیادہ نہیں، ہم نے تو حدیث میں انہوں نے سکھا پایا. باقی جو ہے نا دیکھنے کی بات. جیسے ایک زمانے میں کسی نے مودودی صاحب سے کہا کہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا کام چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا. اس لیے میری سند کیا پوچھے، چھپا ہوا جو میرے نا دفتر ان سے پڑھ کر اندازہ کرو کہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں. ابو حنیفہ کی فقہ کوئی آدمی پڑھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بیچارے کو کچھ آتا ہے. میں بیچارہ کہتا ہوں ورنہ میرا یقین ہے کہ اس پائے کا کوئی فقہ پیدا نہیں ہے. میں نے ان کی فقہ پڑھی، ان کے مسائل دیکھے، یہ جیسے کہہ دیتے ہیں حقیقت الفقہ لکھ لی. اب میں نے اس پر جو تبصرہ کیا، یہ تازہ چھپائی سرور اعظم صاحب نے، پرانی چیز شرارت کے طور پر چھاپ دی کہ 500 مسئلہ فقہ کا غلط ہے. اور اس نے تازہ کتابیں منگوا کر نمبر بھی دیا کہ میں نے چیک کر لیا. اب میں نے ایک پورا خطبہ دیا اور وہ کتاب واپس اس کو بھیجی نشان لگا کر. اب میں نے پوچھا عمران لڑکے سے دی تھی، اس نے کہا شرم سے چپ ہو گیا. میں نے کہا جن کتابوں کے حوالے دیے وہاں لکھا کہ یہ نکاح جائز ہے، تم نے بنا دیا کہ فقہ کی کتاب میں لکھا ناجائز ہے. جائز کو ناجائز،
نکالو کتاب، اتنے جھوٹے. ہاں اس لیے اللہ کے بندو میں ان بحثوں میں نہیں رجا کہ حنفی ہے یا شافی ہے یا اہل حدیث ہے، یہ بیچارے ملاؤں کی باتیں. میری بات آپ نے سن لی، میری سطح بہت بلند ہے، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کے ارم کیا. میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوں، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے. باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتا چلا، کہنا ہی ہے نا، جنہیں پتا چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے. اب یہ صحیح ہے یہ غلط، روتے رہے آپ، کتابوں میں لکھا. آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتبار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا. آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو. وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا. اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لے آؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد گمراہ نہ ہو. کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے. کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وصیت نہیں لکھنے دی. اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں، بس جو بات آپ کو سمجھا دی نا کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا، وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا. جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا. یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہے، رسول اللہ کے دیوانے ہیں. اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ظلم کیا، بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری، وہ کیوں نہ برا کہیں ابو بکر اور عمر کو. جن کو پتا چلا نہیں وہ تو اچھا سلوک کرتے، وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کریں. یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہمارے بس میں کچھ نہیں. لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے، وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگ لے کر گیا تھا، جس نے دروازہ گرایا اور فاطمہ رضی اللہ کے پیٹ پر گرا اور ان کا بچہ گر گیا، اس صدمے سے مری. یہ کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا. وہ کہتے ہیں اس عمر کو کہتے ہو کہ نیک کو. اب جو یہ سنیں گا آپ دل پر آسرا کے گالیاں نہیں دے گا اور کیا کریں. آپ کے علماء کریں گے یار یہ جھوٹی کہانیاں، وہ بھی سنی بات کہیں گے جھوٹی. موقع پر نہ وہ تھے نہ یہ تھے. لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھ دیے، لکھنے والوں نے ان کے عدل بھی لکھ دی. بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھتے رہے، مگر یہ صبر کر جائیں، بالکل ایک دوسرے کو گلے لگا لیں کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانے، ہم نے جو سنا اس کو مانے. رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں نا، آؤ بھائی بن جائیں، مل کر رہیں. وہ بندے اچھے تھے یہ برے تھے، اللہ فیصلہ کرے گا. اس پر آ جائیں انشاءاللہ نا یہود نصارہ کچلے جائیں گے. اور اگر آپ نے یہ بحثیں چھیڑی رکھی کوئی عالم مناظرے سے انہیں ختم نہیں کر سکتا. آپ آج سن لیں، میرا یہ ریکارڈ پہنچا دے، جو بندی ہو بریلی ہو شیعہ میدان میں آئے مجھے لے جائیں انٹرنیٹ پر، یہ سارے گروہ بیٹھ لیں، میں اکیلا ہی ہوں گا، منوا دوں گا کہ سارے اپنی اپنی ذات پر سچی. یہ کتابیں نکال لو. اب جس شیعہ نے یہ سنا کہ عمر نے یہ ظلم کیا وہ کیسے نیک کہے گا؟ کرو بات انصاف. اور جو کہتا وہ اتنا نیک تھا وہ برا کیسے کہے گا؟ مگر کتابوں کا کون فیصلہ کرے کہ ان میں سے کون معتبر ہے؟ یعنی ہم کہیں گے ہماری معتبر ہے، وہ کہیں گے ہماری معتبر ہیں. سب کے حال تہجد گزار ولی روزے رکھنے والے بیچاروں نے جو سنا اس پر لگے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو سنا ہے لوگوں نے اس پر پھنسے ہوئے. کوئی بے دین نہیں مرنا چاہتا نہ کوئی برا. باقی جو پیٹ کی خاطر لڑا رہا ہے نا ذاکر وغیرہ اور ادھر ہمارے ملا، یہ تو بیچارے ان کا دھندا ہے، ان کی بات نہیں. عالم اگر کھوائے وہ سامنے آئے، میں اس سے بات کروں گا. کیا نکالو اپنی کتابیں. یہ ہدایت سے بڑی کوئی کتاب آپ کی ہے؟ کیوں اس میں لکھا ہے کہ شیعوں کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ کیوں ان کے لکھا ہے کہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ یہ شامی نکال لیں آپ. صاف لکھا کہ جو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی، یہ تقی عثمانی کے والد سے امداد المفتی جی نکال. اس میں جب لوگوں نے پوچھا کہ شیعوں سے رشتہ داری، انہوں نے کہا جو گاڑیاں بھی دیتے ہیں حضرت ابوبکر عمر کو ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا. اور لکھا کہ جو خلاصہ الفقہاء میں لکھا کہ کافر ہے قول مخالف للاجماع. یہ خود مفتی محمد شفیع صاحب نے کہ بالکل ردی قول ہے، گالیاں دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. ایک بےہودگی کہہ سکتے ہیں کافر کیسے ہوگا؟ کافر ہوگا کوئی کمبخت جب یہ کہہ دے گا کہ اب میں محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا. یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آیا تھا، نہ ابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا، نہ علی کا آیا تھا. یہ بعد میں آئے، حضور کا کلمہ پڑھا تھا. جس کمبخت نے اس میں شکدار کر دیا نا کہ اب مجھے یقین نہیں رہا، میں نہیں آپ کو نبی مانتا. کافر ہوگا، صرف وہ حرامی ہوگا، باقی کافر نہیں ہوگا جتنا چاہے مناظرہ کرے. کافر کس سے ہو گیا؟ وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا. نبی رسول اللہ یا علی نبی، ابو بکر نبی، یہ نبی نہیں ہے، نبی کی امتی. حضور کو ماننا دین ہے، آپ کو ماننے سے نہ ہٹ جائے. بس اس کو قابو رکھے، پھر کوئی بات نہیں، جو سنی ہے بات سنتے رہو. آپ خود ہی صحابہ اللہ کو دیکھو گے، رسول اللہ کو نہ چھوڑ دینا معاذ اللہ، اس سے نہ قدم پھسل جائیں. سوال یہ مولانا کہ تقریباً ہر بھائی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان بدعتی ہو، وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے لیکن وہ بدعتی ہے، تو ایسے بندے کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کے ساتھ مل کے عبادت کرنا، یہ شریعت میں کیسا ہے؟ بدعتی کا انجام بہت برا ہے،
اور ملک میں ایسے فرق بھی موجود ہیں کہ جن میں بدعتیں موجود ہیں، ایسی صورتحال میں بحیثیت مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مضمون ایک علیحدہ ہے۔ یہ میرے بھائی ہیں عبد المنان صاحب، انہوں نے جو بات دہرائی، یہ چیزیں ہیں تو اس لائق کے تفصیل سے نہ سمجھا جائے، یہ ان پر ناراض نہیں نہ ہوتا، شیعوں کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں یا دوسرے حنفی سب کے بارے میں جو ذہنوں میں نا مغالطے دور کرنے چاہیے، میں مغالطے کہوں گا، ایک دوسرے کو پڑھتے نہیں، اس لیے طرح طرح کے سوال ہیں۔ میں جن نے اہل بیت کی بات کی ہے نا، جانتا ہوں کہ اہل بیت یہ ایسے کام کرتے ہیں، یہ بیتی لوگ ہیں۔ آپ سمجھ لیں بات ہے کہ انجام ان بیچاروں کا کیا برا ہوگا جبکہ دین میں دو گروہ علماء کے، ظاہروں کی بات نہیں، علماء کے دو گروہ شروع سے چلے آتے ہیں، بڑے بڑے امام اور عالم۔ ایک تو گروہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت بری نہیں ہے، کلو بدعت نظر جو ہے یہ مخصوص ہے، عام نہیں ہے، کتنی چیزیں جو بعد میں نئی نکلی ہیں اور ان کو کوئی برا نہیں کہتا۔ خاص کر اہل سنت کے سب طبقات مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے، دوسرے یہ 2 اذانیں کی جمع کی سب جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر کے زمانہ میں نہیں تھی، عمر رضی اللہ کے زمانہ میں نہیں تھی۔ یہ 2 اذانیں جمع کی نا، ایک پہلے ہوتی ہے ایک پھر بعد میں، یہ حضرت عثمان رضی نے شروع کی، یہ بھائی عبد المنان بھی جانتے ہیں، صحیح بخاری مسلم سب میں۔ اب کون اس پر کہتا کہ حضرت عثمان بدعتی تھے یا جو یہ لوگ اذانیں دیتے ہیں 2 بدعتی سارے دے رہے، یہ بدعت نہیں، حالانکہ نئی بات نکلی ہے۔ تو پھر اس لیے بڑا گروہ علماء کا، بڑے بڑے ان کے نام کیا بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت بدعت سیاح نہیں ہے، بدعت 2 قسم کی ہے، ایک سیاح کہ نئی بھی ہے اور بری ہے، دین کو نقصان اس سے پہنچتا، ایک ہے کہ وہ نئی ہیں باتیں مگر دین سے نہیں بگڑتا، دین کی رونق ان سے بڑھتی، اس کو وہ بدعت حسنہ کہتی ہے۔ اس کی بہت دلیلیں دیتی ہے، ایک میں نے دے دی، اسی طرح تراویح کی جماعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بند کر دی تھی، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں باقاعدہ شروع کی، اب ہر جگہ ہو رہی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا چیزیں نئی ہیں مگر اچھی، کوئی بری نہیں۔ اسی طرح وہ گروہ ہے نا، وہ ان علماء کا حامی، یہ امام نووی ہے، ابن عبدالسلام ہے، ابن حجر، حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں، شوکانی کہتے ہیں، یہ اہل حدیث کے علماء، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک، ہر بدعت بری نہیں، بدعت 5 طرح کی، ایک حرام ہے، ایک مباح ہے، ایک مکروہ ہے، ایک جو ہے نا وہ بالکل واجب ہے، فرض ہے وہ بدعت۔ کہ یہ بدعتی فرقوں سے جو ہم مناظرے کرتے ہیں، علم کلام کی کتابیں لکھی، کہتے کہاں کی پہلے لکھنی پڑی، تو یہ بحث علمی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ایک گروہ تھوڑا چھوٹا جو کہتا ہے نہیں دین میں ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ مسئلہ علمی ہے، جھگڑے کی بات نہیں، اس بار ہم کہے وہ بدعتی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے قرآن مجید کھانے پر پڑھ دیا، اذان سے پہلے صلاۃ کا کوئی برا کام نئی ہے ضرور، مگر دین درود شریف کو بھی جائز کرتا ہے، قرآن پڑھنے کو بھی جائز کرتا، تو اس کو وہ بدعت حسنہ میں داخل کرتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے علماء کا حوالہ دیا، عبد المنان صاحب کو میں پھر بعد میں بھی دکھاؤں گا، بڑے بڑے کہ ہر بدعت کو نہ برا کہو، کئی چیزیں بدعت ہوتی ہیں مگر بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ اس پہ لگے ہوئے۔ وہ علماء جو ہیں بیچارے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ چیزیں سب نئی ہیں مگر کوئی بری نہیں، میراث سے بھی نئی بات ہے، مگر یار سال بعد حضور کی محبت بڑھاتے ہیں، رونق بڑھاتے ہیں، مسلمانوں کو توجہ دلاتے ہیں، کتنا نبی اعلیٰ تمہیں خدا نے دیا، تو یہ بدعت حسنہ ہے، مانتے ہیں کہ نئی ہے مگر اچھی ہے۔ تو یہ پیچھے سے اختلاف چلا آ رہا، بڑے بڑے علماء، اس سے کوئی انجام نہیں برا ہوگا ان کے پیروں وہ، بلکہ امام ابن تیمیہ جن کو جانتے ہیں عبد المنان صاحب کے ہمارے بہت بڑے علماء میں سے، انہوں نے خود یہ کہا اقتداء الصراط المستقیم میں کہ یہ لوگ بدعت جو کرتے ہیں وہ ان کے خلاف ہی تھے، مگر انہوں نے کہا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت کا ان کو ثواب دے گا، بدعت ہونے کا عذاب ہوگا مگر اس لیے کہ وہ کرتے کیوں، حضور کی محبت میں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نیت تو بہت اعلیٰ، اس کا ثواب بھی توڑا جائے گا، اگر یہ بڑھ گئی محبت تو بدعت کا عذاب جو ہے کم ہو جائے گا، اللہ تولے گا او میرے نبی کی محبت میں کی۔ یہ خود انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ہے یہ بدعت کرتے مگر مقصد بہت اعلیٰ، اللہ اگر اس مقصد سے خوش ہو گیا کہ نیت تو نیک چیز کی، تو آپ دخل نہ دیں، کسی کو دوزخ نہ بھیجیں، کچھ نہ کہیں، اپنی حد تک اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، میں بھی نہیں کرتا آپ نہ کریں، مگر کرنے والوں کو دعائی خدا کی نہ کافر کہیں نہ دوسری کہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ رسول کے دیوانے ہیں۔ بس ایک ہی بات جیسے میاں عبد الواحد نے کہی، میں نہیں اعلیٰ حضرت کو بولتا، مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے پڑھا، ان کے فتاوے سارے جلدیں میرے پاس، ان کا یہ شعر میں نے بار بار دہرایا، اور یہ طارق نے بھی ایک دن پڑھا اور نیازی صاحب نے مجھے بتایا کہ بڑا رویا، نوجوان اپنی دکان میں رویا۔ مولانا نے کیا کہا، لحد میں، کہتے ہیں اب قبر میں تو جانا ہی تھا، پتا تھا مرنا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم قبر میں کیا لے گئے، کچھ پلے نہیں تھا، رسول کی محبت کا داغ لے گئے۔
دل پر داغ لگا ہوا تھا، فرشتوں نے دیکھا لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میں کیسے دوزخ میں آپ دیکھتے ہیں، مجھے تو حیرانی۔ اللہ سے ڈر جائیں، کسی کو نہ دوষی کہیں نہ کافر کہیں۔ آپ کے علم میں جو بات ہے نا کہ صحیح اس طرح ہونا، آپ بے شک کریں، مگر دوسروں کے پیچھے لٹ لے کے نہ جائیں۔ آپ یہ روایتیں میں پڑھ دوں، نیازی صاحب جیسے ابن ماجہ میں یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ بدعتی کا اللہ نہ حج قبول کرے گا، نہ روزہ قبول کرے گا، نہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ یہ بہت پیش کرتے رہتے ہیں، جو بندی عالم بھی پیش کرتے ہیں، مولانا سرفراز صفدر صاحب یہ بھی کرتے ہیں الگ۔ اور میں کہتا ہوں اس موضوع روایت کو پیش کرتے ہیں، وہ تو دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، آپ چلے جائیں گے۔ یہ حدیث جھوٹی ہے، ضعیف بھی نہیں، موضوع ہے۔ من گھڑت روایت کی بنیاد پر ان بیچاروں کو کہتے ہیں ان کا روزہ حج قبول نہیں ہو۔ پہلے آپ تو اپنا علم کمپلیٹ کریں نا، کہ جو باتیں آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ خود ہی حدیثیں جل ہی لیے پڑے کہ بےتی کہ اللہ توبہ نہیں قبول کی، یہ بھی حدیث ضعیف ہے، کوئی صحیح نہیں۔ آپ خدا کے لیے ڈر دیں، بالکل کسی بیچارے کچھ نہ کہو۔ میں تو اللہ کی قسم جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں بریلی میں، مجھے وہاں بھی خوشی ہوتی کہ یہ بھی میرے نبی کے دیوانے۔ شیعوں کی مسجدوں میں جاتا ہوں، ان کے ساتھ بھی پڑھتا ہوں، مجھے کیا تکلیف، وہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا، مجھے رسول کی نسبت سب سے پیاری ہے۔ یہ گواہ ہے آپ دن قیامت کے کیا دیں کہ مولوی اسحاق نے کہا تھا میں ہر شے چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنے نبی کے نام لینے والے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے نہیں اس سے ناراضگی، آپ ناراض ہوتے رہے۔ وہ کسی بزرگ کو نہیں مانتا، نہ مانے، میرے نبی کو مانتا۔ بس آخری ایک حوالہ عبد المنان بھی سنے آپ، یہ اس کی بات ہے جس کو ہم اہل سنت شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اولیاء کا سردار ہے وہ محی الدین ابن عربی۔ وہ خود لکھتے ہیں لطائف المنن کے کہ میرے جو شیخ تھے پیر شیخ ابو مدین مغربی، اب شیخ ابو مدین مغربی میں سب کو جانتا ہوں نا، یہ مولانا کی طرح وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ تھے، شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر کے خلیفہ تھے ابو مدین، ان کے مرید تھے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک عالم سے ناراض تھا، میرے شہر کا عالم تھا، میں نہیں اس کو اچھا جانتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے مرشد کے خلاف تھا، وہ شیخ ابو مدین مغربی کو نہیں اچھا کہتا تھا، اس لیے میں اس عالم سے ناراض تھا۔ مگر ہوا کیا پھر، یہ کسی اور نے نہیں بتایا، خود شیخ اکرم نے بتایا کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور حضور کو اتنا ناراض پایا کہ اتنا ناراض کبھی نہیں کسی کو دیکھا۔ حضور نے پوچھا کہ محی الدین تو فلاں عالم سے ناراض ہے، پلے باندھو اس بات کو، نہ رو صحابہ کو نہ کسی کو، نبی کو رو۔ پوچھا میرے اس عالم سے کیوں ناراض ہے، فرمایا وہ میرے پیر کو اچھا نہیں جانتا۔ تو محی الدین کہتے ہیں حضور نے رنج سے فرمایا کہ تیرے پیر کو نہیں مانتا، مجھے مانتا یہ نہیں مانتا۔ اور ظالم تیرے پیر کو ماننا کب سے دین بنا، مجھے مانتا، حیا کر جا کر اس سے معافی مانگ۔ صبح ہی جا کر شیخ نے اس سے معافی مانگی کہ میرے پیر کو یار مان یا نہ مان، وہ تو میرے دل کی بات، نبی تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا، اگر تو اس کو مانتا بات ختم۔ اس کو اللہ کے لیے کسی طرح آج دل میں بٹھائے نا، آج کے درس کا خلاصہ کہ رسول اللہ کی بات کریں، باقی کو چھوڑیں۔ جو اچھا نظر آتا ہے جس کو وہ اچھا سمجھے، بسم اللہ ادب کرے، جس کو نہیں اچھا نظر آتا وہ برا، وہ بھی برا اسی لیے کہتا ہے کہ اس کو پتا چلا اس نے حضور سے اچھا سلوک نہیں کیا، صحیح پتا چلا یہ غلط، یہ روتے رہے۔ کتابوں میں لکھا گیا، اب لوگ بعد میں آنے والے کیا کریں، ہاں آپ صحابہ کا عدل سناتے رہیں، وہ ان کے ظلم سناتے رہیں۔ کتابوں میں میں نکال دوں، دونوں طریقے نکال دوں گا، لکھ لیا لکھ لینے والا، بعد والے غریب کدھر جائیں، جس کو جس پر اعتبار آ گیا اس پر لگ گیا۔ شکر کریں کہ کسی کو مانتا یا نہیں مانتا، ایک کو مانتا ہے جس کو اللہ نے آسمان سے بھیجا، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو نہ چھوڑیں اور باتیں آپ ختم۔ میں نے کہانی سنی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ جی عمر جو ہے وہ آگ لے کے آپ کی بیٹی کے دروازے پر آئے تھے اور وہ دروازے کو دھکا دیا تھا، ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا، بچہ شہید ہو گیا تھا۔ آخر یہ سارا چکر پھر کیوں ہوا؟ یہ شاہ صاحب آپ نے اچھا کیا، میری بات کو دنیا میں بہت شیعہ حضرات نے وغیرہ سنی، میرے خلاف فتویٰ آپ تیار کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے جب یہ بات بیان کی اس کا سیاق اور تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کیسا ہوا، نہ میں اس کا قائل ہوں۔ اگر ہوا ہوتا سلیم بن قیس جس کا میں ذکر، اس کی جھوٹی کتاب کے علاوہ یہ باتیں ہوتی تو میں حضرت عمر کو حضرت عمر کیوں کہتا، میں آپ سے پہلے بڑھ کر اس کو برا بلا کہتا۔ یہ سارے قصے کے دروازہ توڑا گیا، آگ لگائی گئی پیٹ پر، یہ جعلی لوگوں کی روایت ہے، شیعوں کی بھی میں نے دیکھ لی، ان کے بھی کوئی اس کے معتبر راوی نہیں، بنائی ہوئی بات ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ہوا۔ اور حضرت امیر المومنین کے بارے میں جو نا کہ ان کو پکڑ کر لے گئے گلے میں رسا، وہ سب شاہ صاحب میرے علم میں نے اس تقریر میں صرف وہاں شیعہ سنی بریلوی سارے جمع تھے، اب اہل حدیث اور دوسرے بھی اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔ میں نے کب کہا یہ باتیں ٹھیک ہے، صرف میں نے وہاں یہ سمجھانے کے لیے ناظم حلقہ نے کٹ کیا تھا، وہاں اگر میں کہتا یہ باتیں غلط ہیں، شیعہ کہتے یہ سورا کے لیے بنایا ہماری باتوں غلط، وہاں یہی صرف سمجھانا تھا
کہ شیعوں کو بھی برا برا نہ کرو نہ انہیں قتل کرو. انہوں نے بیچاروں نے جو سنی ہے نا، سچی ہے یہ جھوٹی، وہ یہ ہیں باتیں ان کی طرف سے بیان کی تھی، اور کہا تھا کہ جن بیچاروں نے بچپن سے یہ سنی ہے اور کتابوں میں پڑھتے آتے وہ لعنت نہ کرے تو اور کیا. یہ بات تھی ان کی طرف سے. سنیوں کو کہا کہ تم نے سنا کہ انہوں نے بڑا انصاف کیا، حضور کی سے محبت کی ہے، یہ ان کی تعریف نہ کرے تو اور کیا. یہ سارے حلقوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ مار پٹائی اور مناظروں سے کیا بنے گا، جو کسی نے سنا اس پر لگا، اس کو اپنا اپنا رنگ سب دے دیا. پہلے شیعوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے ہماری حمایت کر دی کہ یہ ظلم ہوئے تھے، حالانکہ میں یہ ظلم مانتا تو حضرت عمر کو معذرہ، تو حضرت عمر کو کہتا پھر لعنت نہ کرتا. اور اہل حدیثوں نے بنا دیا کہ مولوی صاحب خود کہتا کہ یہ ظلم ہو. نہیں، وہ نہ میری طرف سے نکلی، وہ شیعہ حضرات کا عذر ہے کہ وہ بیچارے بھی معذور ہیں. صحیح غلط کا فیصلہ ہوتا رہے گا. جو سنا ہے میں نے تو وہاں کہا کہ اگر سنی بھی مان لے کہ ایک حیثیت بھی اس میں سچ ہے تو وہ چھوڑے نہیں صحابہ کو، اور کیا کرے. مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ 1400 سال کی باتیں ہیں، راوی طرح طرح کے ہیں، جھوٹ سارے گروہ مانتے ہیں، کتابوں میں بھرا گیا. اب ان کی بنا پر کیا فیصلہ کیا جائے کہ ان کی بات سچی ہے یا نہیں سچی. میں نے صرف خون خرابہ روکا کہ جس بات کو صحیح سمجھے وہ اپنی مانے، جس کو سمجھ آئی ظلم کیے وہ برا کیا، دوسرا سمجھ نہیں ظلم کے محبت. مگر آپس میں جو مشترکہ کام ہے نا ہندوؤں یہودیوں عیسائیوں کے مقابلے میں، اس کے لیے خدا کے لیے سارے کٹے. اس کا اثر تو ہے یہ موضوع، مگر لوگ اپنے اپنے رنگ میں اس کو پیش کریں. اب شاہ صاحب بتائے نا، میں نہیں کہتا کہ ایسے ظلم ہوئے ہیں، نہ کسی نے حضرت امیر کو کھینچا. مطلب وہ کتابوں میں تو لکھے ہوئے نا، ایک کتاب ہے نہیں، یہ تو بہت سی کتابوں میں یہ کسی نہیں، وہ نقل در نہ کرے نا شاہ صاحب. ایک بات ہے بخاری نے لکھی وہ پیشک، پھر 1000 کتاب میں نہ کرو، وہ 1000 نہیں بن جاتی. اس کا سورس جو ہے نا، منبع جہاں سے شروع ایک ہے. یہ باتیں ہیں جو آپ لکھنے ابن کتابہ نے لکھی اور دوسرے تبری نے، کسی نے صرف اتنا ہی لکھا کہ دھمکی دی آگ لگا دیں گے، کسی نے کہا دروازے گرائے. اب دیکھنا تو شاہ صاحب یہ آپ بھی کوشش کریں، اپنے شیعہ دوستوں کا میرا سلام پہنچائیں کہ وہ اپنی کتابوں سے نکال دیں کوئی صحیح سند کے یہ چیز ہوئی ہے. پھر میں کہوں گا یہ ٹھیک ہے، یہ بیچارے اپنی دانت کرتے رہے. مگر جب ان کے پاس بھی کوئی صحیح سند نہیں تو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اگر ان کو لعنت کرنا ہے اور وہ انہوں نے ظلم نہ کیا، ان کا انجام کیا ہوگا. اس لیے آپ تحقیق کریں. میں یہ نہیں کہتا غلط ہے، یہ نہیں، کتابیں نکالیں، اس میں راوی دیکھ لیں، اگر صحیح راوی ملیں تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو ذہن میں غور کروں. مسلمانوں کے زوال کے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب فرقہ واریت. آپ کی نظر میں فرقہ واریت کی کیا تعریف ہو سکتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی بچے نے جس بات کی طرف توجہ دلائی، ہم کو کفار کا رونا روتے ہیں، یہ بھی بات بالکل برحق ہے کہ دین کی بربادی میں جتنا دخل رہنا اس فرقہ واریت کا ہے کہ مسلمان گروہ میں بٹ گئے. صد ملل از ملتیں گے، اقبال کہتا ہے ایک ملت بنائی تھی رب نے، تو نے اس سے سینکڑوں ملتیں بنا لی. لیبل لگے ہیں یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے. اب آگے ان سنیوں میں بھی کئی گروہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، اور اس سے آگے بریلوی، دیوبندی، ان کے بھی حیاتی گروہ. اور گروہ بننا بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، آپ ناراض نہ، گروہ بننا فطری بات ہے. مگر ان کا آپس میں جھگڑنا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، مسجدیں الگ کرنا، سلام کرنا، یہ جرم ہے. اس کو مخالفت اور نزاع کا سبب بننا یہ غلط ہے. اختلاف فطری ہے. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گیا تقی عثمانی کے بعد، بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ جو کہتے ہیں نا اختلاف ختم ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ یا عقل چھین لی جائے انسانوں سے، سوچنے کا مادہ ختم ہو جائے. اگر سوچنا ہے تو ظاہر بات ہے سطح مختلف ذہنوں، کسی ڈاکٹر کے ذہن میں کچھ بات آئے گی، دوسرے کے ذہن میں کچھ، وہ سوچنے دونوں. اگر تم کہو نہیں ایک سوچے گا باقی نہیں تو پھر ان سے عقل چھین لو. اور اگر کہیں کہ سوچو مگر رائے کا اظہار نہ کرو، ایمانداری سے جو تم نے سمجھا نا وہ نہ بیان کرو، بس ہاں ہاں کہی جاؤ. یہ دونوں باتیں یا عقل جاتی رہے یا دیانت جاتی رہے، پھر اختلاف ختم ہوگا. ورنہ برداشت کرو کہ فکرہ ایک ہی ہے. میں نے غنی عثمانی کی، غنی کشمیری کے بارے میں بڑا شاعر تھا، مسئلہ یہ لکھی زندگی میں مشہور ہوگی. تو ایک مسجد میں وہ رات ٹھہرا، مگر لوگ نہیں جانتے تھے، کسی نے یار یہ کتاب لکھی. صبح مولوی صاحب درس دے رہے تھے، وہی کتاب پڑھا رہے. ایک شعر کی 16 تشریح کی انہوں نے، سب بنتی تھی، یہ بھی سنتا رہا، بنتی تھی ساری لوگ. ایسا عالم تھا. مگر بعد میں اس نے کہا کہ مولانا میں آپ کے علم کی داد دیتا ہوں، مگر ان 16 میں سے میرے ذہن میں کوئی ایک مطلب بھی نہیں تھا. میں نے تو 17واں مطلب دیا. تو ایک عبارت کے کئی معنی بن سکتے، کوئی بات نہیں. ایک شعر کے کئی استاد تھے. اختلاف کو برا نہ بناؤ، مگر اختلاف کو لڑائی کا سبب بنا رہے، مرنے مارنے پر آ جانا، کافر کہنا، سلام کرنا، یہ جو ہے نا
اگر میری رائے دوسری میں کہوں ٹھیک میری سمجھ بھائی ہے مگر دوسرا عالم اگر کچھ دوسرا سمجھتا نہ مجھے وہی آئی ہے نہ وہ کافر ہے، دونوں ایمانداری سے جو سمجھتے ہیں انشاءاللہ جنت نہیں ہوں گے۔ مگر یہ تنگ نظری جو علماء میں پیدا ہوگی نا کیا کہ اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں مانتے، کہتے ہیں میری نماز درست ہے باقیوں کی غلط۔ اب میرا جرم یہی ہے کہ میں انٹرنیٹ پر بھی میاں طاہر نے کل ہی مجھے بتایا کہ ایک شہاب عباسی صاحب ان کا فون آیا، اس نے کہا یار اس بندے کا میں احسان نہیں اتار سکتا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، بائی چانس اس کا بیان آ گیا انٹرنیٹ پر، میں نے اسی وقت پہلا کام یہ کیا کہ نماز شروع کر، ایسا بیان اس نے کیا میرا ہی ذکر۔ میں کہتا ہوں یار تم روتے ہو ہاتھ باندھ رہے ہیں کہ چھوڑنے ہیں کہ سینے پر ہے نا، جب تم جانتے ہو علم والے لوگ یہ سب چیزیں جو کتابوں میں ان کا ذکر یا حضور نے کی ہیں یا صحابی نے کی ہیں، کیوں ان کے خلاف ہوتے؟ میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں ہر مجلس میں کہ میں کوئی نماز جہاں چھوڑ کر پڑھ لیتا ہوں، کوئی ناف کے نیچے باندھ کر پڑھ لیتا ہوں، کوئی سینے پر باندھ، مجھے ذرا بھی کبھی نہیں یہ خیال آیا کہ میری نماز کو ضائع ہے۔ میں جانتا ہوں ان سب کا ثبوت موجود، اور یہ اللہ کے رسول نے بہت اچھا کیا کہ چھلکا جو تھا اس میں اختلاف کو برداشت کیا، یہ چھلکا ہاتھ باندھنے کی چھوڑنے کچھ نہیں، ایک نماز کی روح ہے کہ خشوع اور خضوع اللہ سے تعلق وہ ایک ہی۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی نمازیں کنگال جائیں، بنیادی جانتا جس کو نماز کہتے ہیں کہ اللہ اکبر قبلہ رخ کھڑے ہو کر پڑھنا اور اس میں سورہ فاتحہ سورت رکوع کرنا، سیدھے کھڑے ہونا، دو سجدے کرنے، درمیان میں بیٹھنا، دوسرے دو سجدوں دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا، آخر میں السلام علیکم کہنا، ایک کیا یہ زیادہ۔ یہ آپ مسجد عمان میں چلے جائیں وہاں بھی ہمارے دوست ہیں خارجی گروہ کے، وہی قاضی ہیں، وہی سلطان ہے، عالم ہے، میری مسجد میں آئے ڈھیروں کتابیں مجھے دے گئے، میں ان سے رابطہ رکھ رہا، وہ بھی سچے، وہ ایک مرتبہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، پہلی مرتبہ بھی نہ باندھتے، وضو کر کے آئے امام کھڑے ہوئے، ساری اسٹیٹ میں وہی نمازیں پڑھاتے، اللہ اکبر زبان سے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے صرف سنت ہے، اچھا ہے اٹھا دے، ورنہ نہ اٹھائے، آپ بھی نہ جان بوجھ کر اٹھائے، نماز میں کوئی خلل۔ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، تکبیر تحریمہ لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں چاہیے۔ جو جانے نا کہ یہ حصے لازمی ہیں، یہ جو ہے نا یہ سلاد ہے، ہو جائے ساتھ تو اچھا ہے ورنہ خیر ہی خیر ہے۔ نماز کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس میں فرض کیا ہے جو لازمی ہے، باقی سنت اور مستحب چیزیں کیا کہ کوئی کر لے تو اچھا، نہ کرے تو کوئی نہیں۔ نمازی لوگوں کو بناؤ کہ ہر شخص اپنے رب کے حضور حاضری ہے، 5 وقت حاضری دے گا، تو جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہے اور وہ 5 مرتبہ مل کر رہا ہے، نہر رہے گی، لوگوں نے کہا تو غفلت کا میل نہیں رہ سکتا جب 5 مرتبہ اللہ کو خدا کو یاد کرے۔ کس طرح وہ پھر غلط کام کرے گا؟ 2-4 گھنٹے بعد یاد دہانی ہوگی، چرا کے مالک ہے جس کے سامنے تو حاضری دے۔ تو یہ فرقہ بندی جو ہے نا میرے بچے تو نے سچ کا ہمارا بیڑا اس نے گھڑ کی، بالکل اقبال غریب چیختا چلاتا رہا کہ کوئی پتہ نہیں کہ کتنے ہماری بیڑیاں انہوں نے ڈبو دی ہیں، فقیہ ہو صوفی ہو ملا کی چیرا ادرا، ان مولویوں اور صوفیوں اور فقیہوں کی نا کم عقلی جس نے لا کر ماری۔ اب سارے اٹھنے مجھے کافر کہتے ہیں، میں کہتا یار بلے شاہ اسی لیے کیا گیا، بولے آ تینوں کافر کافر آخ لے تو آہو آہو آ۔ یہ بیچارے اس قابل ہی ہے، اپنے سوا کسی کا پڑھنا نہیں، پڑھیں تو پتہ لگے کہ وہ بھی بے بنیاد نہیں۔ آپ یقین جانے یہ جتنے مسلم گروہ میرے پاس آیا کریں، میں بتاؤں گا کہ نہ شیعہ ہوا میں کھڑے ہیں، نہ بریلوی نہ سنی، سب کی بنیادیں بہت مضبوط، اتنے دلائل ہیں ان کے پاس کہ ان کو ہلا نہیں سکتے۔ ہم جو مرضی مسئلے کے اختیار کریں، ہمیں سمجھ آئی کہ یہ زیادہ بہتر ہے، بالکل، مگر آپ یہ نہ کہ یہ سارے جھوٹے چل رہے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، تہجد گزار ہیں، حاجی نمازی ہیں، ایسے ایسے ہیں کہ ان کی بات دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے یہ دوزخ جا رہا ہے؟ نہیں، بس کتابوں میں سب کچھ آ گیا، شیعوں نے بیچاروں نے وہ پڑھ لیا، سنیوں نے دوسرا پڑھ، رپورٹر جو تھے نا، آج ہی آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا والے جو ہیں کوئی اطلاع دے رہا، اب لوگ کیا کریں؟ اسی طرح 1400 سال میں اطلاع دینے والوں نے لوگوں کو پھنسا دیا۔ کسی کو کافر نہ کہنا، کوئی ناراض ہو، جو کتاب کوئی غریب پڑھے گا اس پر اعتبار کرے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کہا کہ جب مواقعات مدینہ کی بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ ڈاکٹر اکرم ریاض صاحب نے کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر صحیح اور ضعیف کے بارے میں بتایا، اور کیا اس پر جو احادیث آپ نے کہا ہاتھ باندھنے کے بارے میں، سینے پر باندھے نیچے باندھے چھوڑ دیں، کیا اس بارے میں حدیث صحیح اور ضعیف کا انتظام نہیں کیا گیا؟ ایک بات، اور دوسری یہ کہ میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ نے کہا انٹرنیٹ پہ، تو اس بارے میں یہ قرآن فہمی کی مجلس ہے، تو آپ نے اس کے اندر کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے سے کسی بندے کے اسلام کا فرق نہیں پڑتا،
تو کیا قرآن کی ایسی کوئی آیت جس سے یہ ہمیں فہم ملتا ہو کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے والے اسلام پر فرق نہیں پڑتا، ایسی کوئی آیت قرآن کے کام؟ بہت اچھی بات، کھلے دل سے آپ باتیں کیا کرے، مجلس کو نا فراغ دلی سے ہونا چاہیے، یا کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے، نہ ناراضگی، بات جو ہے کرے۔ میں نے جو بات کہی نا کہ نمازیں سب کی گرہن کا ثبوت، یہ جو بات نا کہ حدیثیں آ گئی اس میں در صحیح اور ضعیف کا چکر کہ ناف کے نیچے کی بھی آتے ہیں، اب دوسرے لوگ کہتے ہیں اس میں فرار راوی ضعیف ہے، اب جو سینے پر باندھنے والی ہیں ان کے بعد میں اپنے عزیز کو بتاؤں گا کہ اب ریاض سے ایک شخص نے نئی نماز لکھی ہے، صحیح نمازیں لگی، علامہ البانی نے لکھی، مگر اس نے لکھی ہے، اس ڈاکٹر نے بہت اچھا لکھا، اس نے کہا یار کسی کے پلے بھی ایک صحیح روایت نہیں کہ آپ نے سینے پر ہاتھ باندھے، ناف والوں کے پاس بھی کوئی نہیں، سینے سب تینوں جو روایتیں تھیں مرسل اور ضعیف سب پر اس نے تبصرہ کیا، کون صحیح اس میں؟ اسی لیے امام شوکانی بھی لکھتے ہیں کہ ابن المنذر کہہ گئے جنہوں نے اختلاف علماء پر لکھا کہ نمازی کی مرضی ہے جہاں چاہے ہاتھ باندھ۔ امام ترمذی میں لکھا، کچھ کہتے ہیں ناف کے نیچے کچھ، بٹ آگے لکھتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک یہ سب بات ہے، سب کی گنجائش ہے، جان لیجیے پلے بھی نہ کوئی اتنی پکی نہیں۔ اب چھوڑنے کی بات ہے، رسول اللہ سے بھی لوگوں نے روایت کی مگر چھوڑے اس کو، مگر جو ایک چیپٹر ہے پورا امام بخاری کے استاد ہیں ابن ابی شیبہ، ان کی مصنف ہے، اس میں عنوان ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتی۔ اب انہوں نے سر فہرست جو ہیں وہ رسول اللہ کے سن نا حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر پھوپھی کے بیٹے ہوں گے، حضرت صدیق اکبر کے وہ نواسے ہیں، ان کا بیان ہے، اور اب زبیر علیہ سب مانتے ہیں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، جو حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت کا کر پڑتے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم اہل سنت کے امام جو ہے نا چاروں، ان کے جو استاد سے ان سے پہلے مدینہ میں، مکہ میں، بصرہ میں سب بیٹا ہاتھ چپکا کے پڑھتے۔ ابن عبدالبر کہتا ہے یار اتنا ہی شکر ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ گیا کہ یہ ناجائز ہے، اگر صرف چھوڑے ہیں تو اس لیے کہ یہ فرض واجب نہیں، یہ جان چھڑائی، مگر حسن بصری، محمد ابن سیرین، ابراہیم نخعی، ابو حنیفہ کے دادا استاد سعید ابن مسیب سارے ارسال کرتے چھوڑتے۔ اس لیے جو یہ بچہ کہتا ہے ان کی نمازیں نہیں تھی، یہ کن کی داڑھی پکڑی ہے، کہاں جاتے ہیں؟ عبداللہ بن زبیر کے، حضرت حسن بصری کی۔ تو میری بات کو پلے باندھیں کہ آپ جس کو ترجیح دیتے ہیں نا آپ کے خیال میں زیادہ وزن بسم ہے، مگر یہ نہ کہ دوسرے سارے فضولی کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی بڑے دلائل ہیں، اور تعامل امت کا ہزاروں سال کے بڑے بڑے نیک وہ کر رہے ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ اب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہمارے سر کے تاج، مگر مسئلے کی وضاحت کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ ان کو گالی دینا یا ان کو قتل کرنا بھی جیسے حضرت عثمان رضی کو کیا، کوئی کافر نہیں کرتا، کافر نہیں ہوتا اس سے۔ حضرت ابوبکر آپ مسئلے کو حد تک رکھا کریں، گالی دینا یا قتل کرنا گناہ ہی بنتا ہے، گناہ کبیرہ کہہ رہے، مگر کفر نہیں۔ کفر تو نام ہے کہ رسول اللہ کا انکار کر دے، کوئی نام راج یہ کہہ جس کو میں نبی مانتا تھا نہیں مانتا، کافر ہوں گے، اسلام سے نکل گیا۔ ورنہ حضرت عثمان رضی کے خلاف جو لوگ اٹھے زبانی بھی نہیں برا بڑا قتل کر دیے، آج تک بچہ ان کو کوئی کافر نہیں کہتا، یہی کہتے ہیں فاسق ہے، گناہ گار ہے، زیادتی کیوں نہ۔ اسی طرح آپ سن لیں خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو اس وقت ایک شخص نے انہیں گالیاں دی، آپ کو بڑا غصہ آیا، ایک عقیدت مند پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اتنے میں وہ شخص اٹھ کر چلا گیا تو حضرت ابوبکر اپنا غصہ پی گیا، اور بعد میں اس سے پوچھا کہ آپ یہ پوچھتا تھا اگر میں اجازت دیتا تو قتل کر دیتا؟ اس نے کہا ہاں، میں نے کوئی کسر چھوڑ نہیں دی، اسی لیے میں غصہ پی گیا۔ بیوقوفو، شریعت کی حدود کا خیال رکھو، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا مقام نہیں کہ اس کو کوئی شخص گالی جس کو قتل کے لائے۔ یہ صحیح حدیث نکال کر دیکھ رہے، انہوں نے کہا میں یا رسول ہوں کہ مجھے گالی دے دی؟ حضرت علی کو خارجی گالیاں دیتے تھے، لوگ آ کر فرماتے یار درگزر کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ برابر کی گالی دے لو، میں قتل کس بنیاد پر کروں؟ مجھ کو اگر گالیاں دیتے برا کرتے، مگر کافر تو نہیں ہوتے نا، وہ سارے بڑے اچھے مسلمان ہیں۔ نمازی آپ مسئلے کو حد کے اندر رکھیں کہ جو برا کہتا وہ بھی میں اور آپ برا کہیں گے لانتی ہو جائے گی، کیونکہ ہم ان کو صحابی مانتے ہیں، نیک ماننے کے بعد۔ مگر جو بچہ صحابی نہیں مانتے ان کو ایسا مواد ملا وہ کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ حضور کے ساتھ تھے، مگر اسی طرح سے جیسے عبداللہ بن ابی، ناراض نہ وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ تھے آپ کے، مگر وہ دل سے نہیں۔ اب وہ مواد بھی آپ پڑھے نا، کیا کریں؟ جو شیعہ گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ کتابیں پڑھتا رہو، واقعات پڑھتا وہ برا نہ کہتے اور کیا کریں؟ آپ بھی پڑھ رہے، آپ بھی اللہ گواہ، اگر رائی برابر بھی آپ کو شبہ ہو گیا نا کہ یہ باتیں صحیح، آپ نے بھی لعنت کر دینی۔ ہم صرف مطمئن ہے کہ یہ رپورٹروں کی غلطیاں ہیں، جھوٹ بولا راویوں نے، یہ کرے گا بحث علم کی،
کوئی کہتا نوائے وقت جو خبر دیتا وہ سچی ہے، کوئی کہتا نہیں جنگ جو. تو رپورٹروں نے فساد ڈال دی. کچھ نے ان کی خوبیاں بیان کی جس سے پتہ لگتا کہ وہ تو آسمان پر تھے، کچھ برائیاں ان کی بیان کی کہ حضور کے خاندان کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا. اب ان کی تفصیل میں نہیں جانا میں نے. وہ ظلم ایسے ہیں کہ ان کی عورتیں کہتے یار فاطمہ کو اتنا تنگ کیا، وہ ناراض مری، حضرت علی نے جنازے پر نہیں بلایا، تم ان کا کہتے ہو کہ ابو بکر عمر کو مان. تو یہ مصیبتیں ایسی ہیں کہ اس دور میں سب کو پاؤں کے نیچے راؤنڈ کرنا. شیعہ بھی رحم کریں، یہ جھگڑے اللہ پر چھوڑے. اب جو ہے نا کہ سارے مسلمان مل کر کافروں کا مقابلہ کریں اور اپنی جان بچائیں، اس کے لیے اکٹھے ہو جائے، ورنہ ان جھگڑوں میں پڑے رہنا بس تباہی کرائی، پھر کچھ نہیں بنے. میری دعوت یہی ہے کہ ایک ہو جاؤ. یہ بھی نہیں نا صحیح بیٹا. آپ آئے دکھائیں گے کہ نا سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ علامہ البانی صاحب خود مانتے کہ یہ ساری ترمذی میں نکال کر دیکھ لیں کوئی نہیں صحیح. اسی لیے حضرت عثمان رضی کے بارے میں ترمذی میں آتا، کئی لوگ سناتے ہیں کہ حضور نے جنازہ نہ پڑھا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کسی کا جنازہ پڑھنے سے انکار نہیں کیا. فرمایا اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا. اب وہیں امام ترمذی نے بتایا کہ یہ روایت صحیح نہیں. یہ غیر صحیح روایتوں نے ہمیں بہت نا متاثر بنا دیا. ہم ادھر ہو گیا کہ ادھر ہو گیا. ان سے جان چھڑائیں، صحیح حدیثوں کی طرف آئیں، انشاءاللہ اکٹھے ہو جائیں گے، بہت قریب آ جائیں گے. اپنے اپنے خیال پر بھی رہیں گے تو کوئی نہیں. آپ یقین جانیں جنت بہت وسیع ہے، اللہ کا فضل بڑا ہے، اور رسول اللہ کا بڑا حوصلہ آپ سب کو اپنے دامن میں لے لیں گے کہ میرے ہی نام لیوا تھے، جو یار ان کو ملا تھا اس پر بیچارے چل رہے تھے، کیوں ان کو جہنم میں جا رہے. نیتیں نیک کریں، نیت صحیح ہونی چاہیے، پھر ٹھیک ہی ٹھیک ہے. جی یہ کیا تھا دیکھ رہے نا سوال اب شروع سے آ گیا. اہل صحیح حضرات کا کھانا پینا جائز ہے، اور اہل صحیح مرد کا اہل حدیث عورت کا نکاح جائز ہے. ان کی مجالس سننا، ان کے مذہبی پروگرام میں جانا کہاں تک جائز ہے. آخری جو بات ہے یہ تو صاحب بات ہے کہ جب ہم ان کی باتوں کو نہیں صحیح سمجھتے تو کیوں جائیں ان کی مجلسوں میں خواہ مخواہ اپنا ذہن خراب کرنے کے لیے، دل خراب نہ جائیں آپ. باقی پہلی باتیں جو نا کھانا یہ اہل تشیع تو اہل اسلام ہے. اللہ کے رسول نے خیبر فتح ہونے پر یہودیوں کی دعوت نہیں قبول کی، اس زینب نے زہر بھی ملا دیا اس کھانے میں، مگر حضور نے کھانا کھایا. حالانکہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا یہ سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، یہ شراب بھی بیچتے ہیں، مگر کہا ہم ان کی غلط ہوگی ان کے لیے میری تو دعوت کر رہے ہیں. تو اس لیے کھانے پر آپ نہ سوچا کریں. میں آپ کو یہ دین کی بات بتا لوں، آپ چین جائیں، ملائیشیا جائیں، یورپ جائیں، سوائے گوشت کے نا آپ سب کھانے کھا سکتے ہیں. ہندو پکائے، میرے سامنے عیسائی پکائے، اپنے برتن میں پکائے، اس میں شراب اور بری چیز نہ ملائے، دین کے مطابق حلال کھانا ہو میں کھاؤں. میں گاؤں میں جاتا ہوں ان کے شادیوں میں شامل ہو دو، عیسائی بندے بلاتے، وہ انسان ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کھانا کسی کا ناجائز نہیں. یہ جو ہے نا کہ اس کا ہاتھ لگ گیا یہ برتن، یہ برشت کا تصور ہندوؤں سے آیا کہ ہاتھ لگنے سے کوئی چیز پڑی ہے، کوئی نہیں. ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام. معاذ اللہ اگر امام کعبہ بھی حرام چیز پکائے ہم نہیں کھا سکتے، اور حلال چیز ہندو پکائے ہم کھائیں گے. اس لیے کھانا کھائیں آپ، اور نکاح بھی سب کا ٹھیک ہے. اہل حدیث لڑکی کا شیعہ کے ساتھ ٹھیک ہے، شیعہ کا. کل ایک اہل حدیث عالم مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک ابو داؤد میں آتی ایک شیعہ مرنے لگا. اب شیعہ بھی ایسا تھا کہ اس سے شاید برا پیدا ہی نہ ہوا، حارث القذاب، اس کو ہم قذاب کہتے، اتنا جھوٹا راوی ہے. امام مسلم کہتے ہیں لوگوں نے ان سے سنا کہ وہی تو قرآن کے علاوہ اور بھی تھی، حدیثیں لینی چھوڑ. مگر جب وہ مرنے لگا نا اتنا علانیہ، وہ وصیت کر گیا کہ میری نماز جنازہ کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت عبداللہ ختمی پڑھائی. انہوں نے اس کا غسل کفن کیا، جب نماز پڑھائی لحد میں خود اتارا اور یہ کہا کہ سنت طریقہ یہ کہا ہی نہیں کہ یہ تو یار شیعہ تھا. جب تک کوئی شخص اسلام کا نام لیتا حضور کا، ہم جب مر جائے تو بلائے ہندوؤں اور سکھوں کو کہ اس کو دفن کرے. وہ یار کیا ہے ہمارا کیا لگتا ہے یہ ایسی باتیں نہ کریں جس سے اسلام ٹھٹھا بن جائے. جو مسلم کہلاتا ہے اس کو دنیا میں مسلم کے حقوق دیں، آگے جا کر وہ جہنم میں جاتا تو ہمیں کیا، اللہ فیصلہ کرے. کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کی. تو ان منافقوں نے کہا کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں تو بیوقوف ہے، اس طرح کے بات ہوئی. تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ بیوقوف یہ نہیں ہے، بیوقوف آپ ہو. یہاں پہ یہ اللہ کی سنت بھی ہے کہ جس طرح کوئی
اصحاب رسول کو جو الفاظ بولے گا، جس کا مطلب اگر وہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، ابو بکر صدیق کو کافر کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے ہیں، تو ہم ان کو کافر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ آیت جو ہے نا بیٹا سورہ بقرہ کی، اس کا تو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا نا کہ 9 منٹ اس وقت بات کریں. آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کو کوئی شخص کافر کہتا نا، اس کی 2 صورتیں. امام بخاری نے اپنی کتاب الادب میں نا چیپٹر باندھے 2 جس سے مسئلہ حل ہوا. ایک طرف تو آتا ہے کہ جو کسی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو گیا. دوسری طرف آتا ہے کہ صحابہ رسول نے ایک دوسرے کو منافق کہا. حضرت عمر نے حاتب بن ابی بلتع کو، جو بدری تھے، انہوں نے کفار مکہ کو خط لکھ لیا خفیہ، وہ پکڑے گئے. اب حضرت عمر نے کہا اس منافق کو قتل کر. منافق کہا بدری صحابی کو، مگر حضرت عمر کافر نہ ہوئے. اسی طرح سعد بن عبادہ نے ایک موقع پر عبداللہ بن ابی کی حمایت کر دی، حضرت عائشہ پر بہتان، وہاں بھی منافق کہا. تو امام پھر دوسرا چیپٹر لکھتے ہیں کہ جو تعویل سے کافر کہے گا نا کہ اسے کوئی مغالطہ لگا ہوا، وہ نہیں کافر ہوگا. میں حضرت ابوبکر کو مومن سمجھوں، میں کافر کہوں تو پھر کافر ہو ہی جاؤں گا کہ مومن کو کافر کہہ رہا ہوں. اور جو بیچارہ سمجھتا ہی ہے کہ وہ مومن نہیں، اس کا کیا کیا؟ وہ دوسرا باب امام بخاری کا پڑھنا کہ ایک بلا تعویل کافر کہتا ہے، کوئی بہانہ نہیں، خام خواہ ایک کوئی نہ کوئی عذر ہے، بے شک جھوٹا ہے مگر اس کو وہ غلط فہمی ہے، وہ نہیں کافر ہوتا. ورنہ حضرت عمر کافر ہو جاتے کہ انہوں نے بدری صاحب کو منافق کہہ دیا. مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، ذہن کھلے کرو، خدا کے لیے اس امت کو ایک کرے، ورنہ بربادی ہو جائے گی. اللہ پناہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عمل جو کیا ہے وہ نماز ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں حضور کی جو سنت ہے وہ محکم سنت امت تک پہنچنی چاہیے کہ آپ نے کہاں پہ ہاتھ باندھے تھے. اگر تو آپ نے یہ 3-4 طریقوں سے باندھے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک. لیکن ایک بات ہے کہ سب سے عام عمومی طور پہ کیا آپ کا کیا سنت ہے؟ صدیقی صاحب نے جو سوال اٹھایا نا، یہ اتنا اہم سوال ہے کہ اس کے نیچے مسلمان دب گئے. غیر مسلموں کا کہنا کہ جو کام آپ دن میں 5 مرتبہ کرتے تھے اور مجمع میں کرتے تھے، ہزاروں بندے تھے، اس بارے میں تو مسلمانوں کا اتفاق نہیں. کوئی کہتا چھوڑ کر پڑھتے تھے، کوئی آتا باندھ کر ناف کے نیچے، کوئی کہتا رفع دین کرتے تھے، کوئی. اب اس کا جواب اگر ہم دیتے رہیں کہ یہ روایتیں زیادہ مضبوط ہیں اس کے راوی، تو صدیقی صاحب یہ تو ہمارے لیے ہے نا کہ ہم راوی دیکھتے رہیں. وہ کہتا ہے یار آدھے مسلمان وہ کام کر رہے ہیں، آگے ہمیں تمہارے راویوں سے کیا. شروع سے ہاتھ چھوڑنے والے بھی آ رہے ہیں، شیعوں کو چھوڑے، خود ہمارے امام مالک اور امام لیث وغیرہ سارے اہل سنت کے چھوڑتے. تو جواب وہی ہے جو حافظ گوندھلی نے دیا، پلے باندھے صدیقی صاحب، ورنہ کوئی جواب نہیں کہ آپ اعتراف کریں کہ یہ سارے کام حضور نے کیے. اگر آپ نے کہا نا کچھ کیے یا کچھ نہیں، امت کے کئی گروہ جو ہے ان کی گواہی خلاف جائے گی. تو لاکھوں آدمی دوسرا کام تو کرتے آ رہے ہیں، وہ اپنی نمازیں خراب کرتے. اس لیے میرا کلیہ بہت پکا اور حافظ گوندھلی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ کام سارے خود رسول اللہ نے کیے اور کیے. اس لیے اب موقع نہیں چاہیے صرف نماز پر مجھے بلانا کہ ہاتھ چھوڑنے کا جو مزہ ہے وہ باندھنے میں نہیں ہے، اور جو باندھنے میں ہے وہ چھوڑنے. دونوں کا اپنا اپنا ایک راز ہے، وہ جب بیان کروں گا آپ چھوڑنے والے بھی بن جائیں گے، باندھنے والے بن جائیں گے. حضور نے اسی لیے اس طرح کا کیا کہ ان سب میں حکمت ہے. فلسفہ. السلام علیکم مولانا، کیا بریلویوں کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ مشرک یا کافر کہہ سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو مشرک کہا جائے اور ان پر وہ احکام عائد کر دیے جائیں جو مشرکین عرب کے تھے کہ ان کی بیٹیاں نہیں لے سکتے، ان کو رشتہ نہیں دے سکتے، ان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہاں خرابی ہوئی اور اس بارے میں لوگوں نے غور نہیں کیا. اچھے بڑے پڑھے لکھوں نے بھی کہ جو بہت کھلے مشرک تھے، مکہ والوں سے بھی بڑے مشرک، مکے والے بیچارے جو چھوٹا شرک کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں. جن بتوں کو یا بزرگوں کو پوچھتے تھے ہاؤلا شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے، اتنا مانتے تھے. مگر نصارہ تو ایسے ہیں، عیسائی، جن کا قرآن نے بتلایا کیوں کہتے ہیں ان اللہ والمسیح ابن مریم، کہ اللہ جو ہے وہی عیسیٰ ابن مریم. اتنا بڑا شرک کہ عیسائی اللہ ہے، مریم کو کہتے ہیں کہ وہ خدا ہی ہے. مگر اس کے باوجود آپ قرآن میں نظر دوڑائیں، دیکھ لیں اللہ نے مشرکین کو الگ کیا، اہل کتاب کو الگ کیا. جرم بتایا کہ یہ شرک کرتے ہیں بہت بڑا، اللہ ان پر سخت ناراض ہے. مگر آیتیں صاحب بتائیں گی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ہے بے دین ہی سارے،
مگر اہل کتاب الگ، مشرکین الگ۔ اب سوچنا پڑے گا کہ جرم میں ان کا ان سے بڑا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے خدا مانتے، یہ صاف کہہ رہا ہے اللہ کیوں نہیں مشرک کہتا، اور صرف کہتا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہتا کہ ان کی بچیاں یہود نصارہ کی تو مسلمان اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، بے شک وہ اپنے مذہب پر ہے۔ اتنے کھلے شرک کرنے والے ذبیحہ بھی قرآن نے کہا کہ اگر یہ گوشت کریں اللہ کا نام لے کر، بے شک انگریزی میں کہیں، یہ نہیں کہ ہماری طرح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، کسی زبان میں کہ اللہ کو یاد کریں، ان کا گوشت حلال ہے، یہود کا نصارہ کا۔ اب کیوں رہ دی کہ ان کے ساتھ رشتہ ناتا ہے؟ مشرکین مکہ کو کہہ دیا کہ ان کے ساتھ رشتہ نہیں کر سکتے۔ فرق کیا؟ اگر سوچتے کہ شرک تو یہ بڑا کرنا چاہیے تھا کہ ان کو سزا زیادہ ہوتی، اللہ نے کہا نہیں، وہ کھلا شرک کرتے ہیں، صاف کہتے ہیں اولا شرکا ہونا کہ یہ ہمارے شریک ہیں، اللہ کے ساتھ شریک، شرک کو کھلے دل سے مانتے کہ شرک ہمارا ایمان ہے، اپنے آپ کو مشرک کہلاتے، خوش ہوتے، یہ مارنے پر تل جائیں گے۔ یہود نصارہ کہتے ہیں ہم سے بڑا موحد کون ہے؟ خداوند خدا ایک ہی خدا ہے، مغالطے میں پڑے ہوئے، اس کو کہتے ہیں تعویل، پھیر میں آ گئے۔ اب مسلمانوں میں سے بھی جو بیچارے شرک میں ڈوب گئے نا، ہمارے بھائی ہیں، بڑا کھلا شرک کر رہے ہیں صدیوں سے۔ امام راضی اس زمانے میں لکھتے ہیں کہ قبروں کو جو لوگ پوجتے ہیں وہ تو بتوں کو پوجنے والوں سے آگے نکل گئے، مگر ہم انہیں مشرک نہیں کہہ سکتے، جس طرح یہود نصارہ کو نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ یہ بیچارے صاحب نہیں مانتے کہ یہ شرک ہے اور ہم کریں گے، وہ تو گالی سمجھتے، غلطی میں پھنسے ہوئے کہ ہم تعظیم کر رہے ہیں، سفارش کروا رہے ہیں، وسیلہ مانگ رہے ہیں، تو اس غلطی کی رعایت ملے گی۔ بالکل ایسے سمجھیں کہ آدمی قتل ہو جاتا، ایک نے جان بوجھ کر قتل کیا، دوسرے سے غلطی سے مارا گیا۔ اب قتل ہونے میں تو بات برابری ہے کہ آدمی تو مارا گیا، مگر ایک نے جان بوجھ کر مارا کہ میں نے مارنا ہی، اس کی سزا کیا؟ خون کا بدلہ خون، اللہ کی لعنت ہمیشہ جانا۔ جس سے غلطی سے مارا گیا وہ مارنا نہیں چاہتا، اس نے شکار پر گولی چلائی، لگ گئی آدمی کو، اب یہ نہ دوزخی ہے، نہ اس پر جہنم ہے، نہ اس سے خون کا بدلہ خون ہے۔ یہ کہا 2 مہینے روزے رکھ، یار تو نے کیوں بے احتیاطی کی، ایک جان لے لی، اور ساری برادری مل کر، اکیلا نہیں، سارا اس کا خاندان، اور اگر محکمے میں ملازم ہے پورا محکمہ ہیڈ سے لے کر نیچے تک اپنی تنخواہیں کٹوائے گا، 3 سال میں قسط وار اس کی دیت جو ہے نا خون با وارثوں کو دیا جائے گا۔ اتنی ریٹ، بندہ مرنے میں دونوں برابر ہے، انہوں نے جان بوجھ کر مارا، اس سے غلطی سے مارا۔ ہم میں سے جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ بیچارے نہیں سمجھتے کہ شرک ہے، وہ تو ہمیں مارنے کے لیے آتے ہیں کہ تمہیں مشرک کہتے ہیں۔ اس لیے یہ بیچارے اہل کتاب کی طرح ہیں، غلطی ہے ان میں، وہ پیار محبت سے سمجھائیں گے، نہ مشرک کہیں گے، نہ نمازیں چھوڑیں گے۔ یہ بات مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ اہل حدیث میں جب امرتسر میں شائع کی کہ یہ جو دوست ہیں ہمارے بریلوی حضرات، ان کے پیچھے نماز ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے ان کا رسالہ نکلتا تھا الفقی، انہوں نے اس میں لکھا کہ آپ یا جو کہتے رہتے ہیں کہ آپ کی یہ باتیں شرک ہے وہ جھوٹ ہے، یا آپ کا یہ فتویٰ غلط ہے کہ ہمارے پیچھے نماز جائز، جب ہم شرک کرتے نماز کیسے جائز؟ تو مولانا نے کہا وہ مشرک جن کے پیچھے نماز نہیں جائز وہ تھے جو رسول اللہ کے منکر تھے، تم رسول اللہ کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، ہمارے دینی بھائی ہو، بیماری آ گئی ہے تم میں وہ، مگر تم اس بیماری کو بھی سمجھ نہیں رہے، اس لیے ہم تمہیں کیسے کہہ دیں کہ تم ان کافروں جیسے ہو جو کھلا کہتے تھے کہ ہم نے تو شرک کرنا۔ اس کو لحاظ میں رکھنا چاہیے، صرف شرک کرنے سے مشرک نہیں کہلائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ جان بوجھ کر کرتا ہے یا کسی مغالطے میں پھنسا ہوا۔ جرم ویسا ہی ہے جیسے قتل کی میں نے مثال دی، مگر اس علم کا یا جہالت کا فائدہ اللہ دیتا ہے کہ جان بوجھ کر کر رہا یا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی امام کے پیچھے دل میں کہتے ہیں کراہت آ جائے کسی اس کے فعل سے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جائز نہیں ہے، نہ پڑھے بندہ نماز اس کے پیچھے، لیکن مجبوری یہ ہو کہ مسجد وہاں سے نزدیک لے کے پھر کیا کرے؟ آپ نے جو بات فرمائی ہے، اگر امام میں کچھ ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے شرعی برائی ہے تو ہر ایک سے کچھ نہ کوئی ناراض ہوتے ہیں، باقی کوئی دینی خرابی ہے تو اس کو خود ہی ریٹائر ہو جانا چاہیے، اور نہیں ہوتا تو جماعت کو چاہیے کہ ایسے آدمی کو ہٹا دیں۔ امامت مسلمانوں کی سربراہی ہے ایسے آدمی کے پاس، مگر جب تک وہ الگ نہیں نہ کرتے، آپ کتنے دیر سے اس سے ناراض ہیں، نفرت کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کی نماز بالکل صحیح ہے، پورا ثواب ملے گا۔ یہ تو بنو امیہ کا دور، بعد میں ایسے ایسے ظالم آئے، شراب پی کر نماز پڑھاتے تھے، صحابہ نے چھوڑی، مسئلہ ہمارے لیے یہ کلیئر کر گیا کہ وہ کمبخت بھگتتا رہے گا، اگر وہ جماعت کرا رہا اور آپ کے اختیار میں نہیں اس کو الگ کرنا تو آپ نماز پڑھیں، نماز الگ نہیں پڑھ سکتے، نہ چھوڑ سکتے ہیں جماعت کو۔ جماعت کی بڑی اہمیت، نہ فرقہ دیکھیں گے ہم، نہ عقیدہ دیکھیں گے، نہ کوئی اس کے عمل دیکھیں گے،
اس کو اپنا آپ درست کرنا چاہیے. پڑھنے والوں کی نماز اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جو بے وقت نمازیں پڑھیں. اور ایسا دور بھی آیا کہ لوگ جمعہ پڑھنے گئے اور دیکھا کہ اثر کا وقت جا رہا, اتنی لمبی بکواس شروع کرتے ہیں حجاج تو لوگ جو تھے نا صحابہ اور تابعین کھڑے ہو کر پھر نہیں پڑھ سکتے تھے. وہ بیچارے بیٹھے بیٹھے اشارے سے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے, پتہ نہ چلے قتل کر دیتے. اتنی بے بسی اس وقت ہو گئی تھی جو اب تک تو بہت آگے بڑھ گئی, تو بیٹھے بیٹھے نماز. مگر حضور نے فرمایا کہ اگر ایسے بھی آ جائے نا تو لوگوں نے کہا پھر ہم کیا کریں جب نماز کا وقت ہی گزر جائے. فرمایا تم وقت پر اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں اور جب وہ جماعت کرائیں تو جا کر ان کے ساتھ بھی پڑھیں. ایک نفل ہو جائے گی. میں امت میں اختراق اور انتشار نہیں کرتا, بے شک وہ بے ایمان ہوں گے. جماعت قائم رکھنا, وقت پر پڑھ لو گے فرض ادا ہو جائے گی, دوبارہ پڑھ. ان اماموں کا بھی ذکر کیا جو نماز میں کاٹ چھانٹ کریں گے, تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا. فرمایا نہیں, تمہیں پورا ثواب ملے گا, جو کمی بیشی وہ کریں گے اس کے جواب دے. وہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق اتنا دین میں مقدم ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے والا الہام بھی ہے اس پر لعنت. کوئی ولی کہہ نا مجھے الہام ہوا جس سے مسلمان فرقوں میں بٹ جائیں, وحدت ہو جس فنا جس سے وہ الہام بھی الہام. لعنت دے جو ایسے مرزا غلام کے الہام پر کہ باقی سارے کافر ہیں. جو مولوی ملا یہ کہے وہ کافر ہیں, وہ نماز نہیں, وہ شیطان کہہ جاتا. دین میں ایک لفظ بھی نہیں دکھا سکتا کہ حضور نے سب پیش گوئیاں کی نکالو دفتر, یہ بعد میں تم ملاؤں نے لکھ لیا اس کے پیچھے نماز نہیں اس کے پیچھے. اللہ کے رسول نے کہیں فرمایا کہ گمراہ ہوں گے جو جیتے. فرمایا نماز ساتھ پڑھیں. نماز ہی جو ایک رشتہ ہے جس سے مسلمان آپس میں جڑیں, جب یہی ٹوٹ گیا کعبے کٹھے ہوں گے. جی دوسرا سوال پہلے اس سے بحث کرتے ہیں نا, اولیاء اللہ تو قرآن کی اصطلاح نہ رسول اللہ کی اصطلاح, اللہ کے دوست. مگر اس کے بارے میں بھی ہمارے ذہنوں میں جو سما گیا نا کہ یہ کوئی خاص طبقہ, عام مسلمان اولیاء اللہ نہیں, کوئی گروہ ہوتا ہے جو کسی اسٹیج پر جا کر ولی بنتا ہے. یہ تصور دین کے خلاف. ہر شخص جو کلمہ پڑھ لیتا نا اس کی عملی حالت کوش ہو, وہ اللہ کے دشمنوں سے نکل آتا, اللہ کے دوستوں میں شامل ہوتا. مگر یہ ولایت عام دوستی, جیسے کوئی سرسری میرے دوست کچھ ایسے ہیں جن سے پھر بہت برا تعلق ہوتا, ایمان اور تقوی میں پھر جوں آگے کو بڑھتا جاتا, اس کی ولایت اعلیٰ درجے کی دوستی ہے. کوئی جو مومن ہے اس کو آپ کہیں اللہ کا دشمن, یہ تو بہت بڑی گالی, کافر کہنے کے برابر. دشمن نہیں ہوتا, کلمہ اس نے پڑھ لیا, دوستوں میں آ گیا, اب وہ نکما دوست ہے, کوئی بہتر ہو جائے گا. میں یہاں ایک حدیث پاک کا حوالہ دوں گا. ہم نے تو مذاق بنا لیا نا کہ اچھے بڑے لوگ ہیں, اذانیں کہہ رہے ہیں, نمازیں, ان کو کافر کہتے ہیں, پھر اس لیے کہ ان کا خیال ہم سے جدا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی کئی مرتبہ پیش ہوئے, شراب نوشی میں عادت پڑی ہوئی تھی, بندے برے نہیں تھے, عادت بری صحبت میں پڑ جاتی. کئی مرتبہ جھوٹ پتان ہوا ان کو. ایک مرتبہ ایک صحابی نے لعنت کر کہ اللہ کی لعنت اس پر. کتنی بار یہ گرفتار ہوا, بعد ہی نے حضور نے فرمایا لعنت کر کے شیطان کی مدد نہ کرو, یہ اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے. حضور نے سرٹیفکیٹ دیا کہ بے شک عادت بری ہے یار, اللہ رسول سے محبت رکھ رہا ہے, یہ کافر ہو کر پی سکتا, کیوں تم کہتے ہو کلمہ گو کو اللہ کا دشمن. اس لیے آپ حیران شرابی عادی کو. ہم اچھے بڑے لوگ ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اذانوں میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ, ان کو نہیں مسلمان مانتے. آپ وہ گرنتھ پڑھیں پھر آپ کو تسلی ہوگی کہ مسلمان. یہی دو کلمے تھے, یہ تو ہر مسجد پڑھ رہی ہے, کیوں آپ فتویٰ کفر کا دیتے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کسی برائی پر اتنا سخت نہیں کہا جتنا کافر کہنے پر, کہ کلمہ گو کو جو کافر کہتا ہے وہ خود ہو جاتا کہ ہمارے نزدیک اسلام ہی کفر ہے, اسلام وہ لایا ہو, آپ اس کو مسلم ہی مان رہے. یہی میری پکار ہے, چیخ ہے. کتابیں لکھی, ہر روز میں فتاوی آن لائن پر کہتا ہوں, یہ سب میرے بھائی ہیں, بریلوی, دیوبندی, شیعہ, سنی. ان میں سے کفر نام کی ایک شاعری, لوگوں کی اپنی بنائی باتیں ایک دوسرے کا پڑھ کے نہیں, اپنی طرف سے ان کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں. وہ گستاخی کرتے ہیں, وہ شرک کرتے ہیں, وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. بھئی اصل کتابیں پڑھو, مناظرہ بعض لوگوں کو چھوڑو, پتہ چلے گا کہ یہ ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں بالکل اللہ کے رسول کے دیوانے ہیں. ہر ان میں سے بڑھ بڑھ کے بات کر رہا ہے, تہجد گزار ہے. کون کافر ان میں سے پڑھتے نہیں, اور پڑھیں گے تو مناظرے کی کتابیں جو رسالے ایک دوسرے کے خلاف لکھ لیے نا, جن نے تصویر بگاڑ کر وہی لیے پھرتے.
وہ بیچارے ہر گروہ کے لوگ کہتے ہیں توبہ لعنت ہے اس پر. ایک بچی نے ایک دن مجھے پوچھا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی عزت اتنی ہے جتنی بڑے بھائی. میں نے کہا بیٹی عمر گزر گئی بوڑھا, مجھے آج تک ایسا نہیں کوئی میرا. اگر تجھے کوئی ملے میرے ساتھ بھی ملاقات کرا کہ وہ کم وقت کون ہے جیسا کہتا, بات بتا دیں گے. ایک عبارت کو غلط چل کاٹ کے رہا, اس کا وقت نہیں. بات کیا تھی اس کو کیا بنا دیا. آپ دل میں یہ بٹھا لیں کہ جو بات ایک ان پڑھ سن کر ان پڑھ مسلمان کا توبہ توبہ, تو وہ عالم لکھ سکتا. یہ قاعدے کی بات عالم نہیں لکھ سکتا. نہ مولانا مرزا رحمۃ اللہ علیہ لکھ سکتے ہیں, وہ بھی علامہ سارا جھوٹ بولتا بریلویت میں. جو یہ کہتے ہیں وہابیہ میں زیادہ وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. اصل کتابیں نکالیں گے آپ دانگ رہ جائیں گے کہ لعنت ہے جھوٹوں پر. بات کیا کہ یہ کدھر کی کدھر لے. تو کوئی مسلمان نہ گستاخ رسول ہے نہ کوئی مشرک ہے. غلطی سے اگر وہ کام کر رہا کہ میں تعظیم کر رہا تو آپ اس کی اصلاح کریں کہ وہ ادب کر رہا اپنے خیال میں ذرا حد سے بڑھ گیا. شرک نہیں کرنا چاہیے. وہ سر پھاڑ دے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں میں شرک کرتا. تو علم نہ ہو تو کیا سکتے ہیں کہ وہ بے خبر کافر مشرک کیوں کرتے. آج کے درس میں اگر یہی بات آپ میری اللہ کے لیے مان لینا کہ کلمہ کو کافر نہ کہ جس مسجد میں جائیں پڑھیں نا کہ پیشانی پر کیا رکھا سو نہیں بریلی شیعہ وہابی جو بھائی چھوڑے ان باتوں. تو ساری مسجدیں آپ کی. قرآن پڑھ رہا قبلہ روکا ہے, آپ نے قرآن کے پیچھے کھڑا اس کا عقیدہ جو ہے جواب دیتا رہے گا. جی کور کی کیا بات. کچی قبر. یہ قبر کی بات انہوں نے کہی نا کچی پکی کی. تو ٹھیک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں پر عمارت بنانا اور ان کو چونا گچ کرنا جو ہے نا اس سے آپ نے منع کیا. اور زیادہ جو ہے نا خرابیاں بھی پیدا ہوئی ہیں پکی قبروں سے. اگر سادہ قبریں ہوتی نا بے شک اولیاء کی ہوتی, کیوں یہ ہوتا کہ وہاں قوالیاں ہو رہی ہیں میلے ہو رہے ہیں. اور کئی تو ایسے مزار بھی ہیں کہ اولیاء اللہ کی روحیں بھی دکھی ہیں. زنا ہوتا ہے وہاں, شراب نوشی ہوتی ہے, بھنگ ہوتی ہے. اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیوں نہیں. اور معاشی طور پر بھی یہ نقصان دہ کہ ایک قبر پر آپ نے لاکھوں کروڑوں لگا دیا, اس کو غسل دیتے ہیں عطر سے. کیا فائدہ اس اللہ کے نیک بندے کو, وہ تو جنت میں, اس کو ان خوشبوؤں کی کیا ضرورت ہے. کتنے غریب تھے جن کے گھر آباد ہو سکتے, بچیاں اپنے گھروں میں جا سکتی تھی. آپ یہ ملنگوں اور مجاوروں کو دے رہے. تو ہے دین کے خلاف. یبنا القبر وہیں یجسس علیہ, منع کیا کہ چونا گچ نہ کرو, نہ ان پر کوئی عمارتیں بنا. جی جی وہ میں سمجھ گیا. آپ یہ کریں کہ آپ آ جائیں. نہیں وہ میں نے سمجھ لی نا بات. اب آپ کریں نا یہاں بات زیادہ نہیں. آپ میرے پاس آئیں تقویت الایمان نکال لیں گے. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ اس کا سیاق اسباق کیا بتاتا. لے آئیں وہ تقویت نہیں. اب بات کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بات بھائی یہ مناظرے اور جھگڑے کی مجلس نہیں ہے. آپ کو تقویت الایمان پر یہ نا میرے مجھ سے چھپی ہوئی ہے. آپ کو لے آئیں, میں بیٹھ جاؤں گا, آپ کو پڑھاؤں گا کئی سطریں آگے پیچھے سے. اگر یہ بات نکل آئی تو میری گردن اتار دو. آپ خود ہی نہیں. ہاں اگر تو سمجھنا ہے نا تو آپ بے شک آ جائیں بیٹھیں گے. میں جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ بریلویہ میں علماء لکھا, میں وہاں بھی مولانا مرزا رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے نکال کے دیکھا بات انہوں نے کیا لکھی. اور میں کسی کا وکیل نہیں, میں سب ان مولویوں سے بیدار ہوں. انہوں نے یہ دکانیں بنائی اسی طرح کہ دوسرے کی بات بگاڑو, ان کو بدنام کرو. تقویت الایمان چھپی نہیں, مجھ سے لے آئیں, آپ سے ہی پڑھاؤں گا. مگر کہوں گا اللہ کے لیے پہلے توبہ کرو کہ مطلب نہیں بدلنا, پڑھتے آؤ. اگر یہ بات نکلی کہ بڑا بھائی عمر میں اور اس کی یہی تعلیم ہے کہ میرے بڑے بھائی کی عمر میں میری گردن اتار دیں. نہیں کیا فائدہ یہاں مناظرے کی باتیں نہیں. ہاں سیاق اس بات بڑے کھلے دل سے میں آپ کا استقبال کروں گا. میں صرف ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی. ایسے ہی ہونا چاہیے. بلا جج کی پوچھے, بلا جج کیا پوچھے, سب میرے بھائی ہیں. کسی گروہ سے بھی چلو گے مسلم الحمدللہ رب العالمین.